آج میں توجہ چاہوں گا پاکستان کے تمام دانشوروں کی توجہ چاہوں گا، ادیبوں کی توجہ چاہوں گا، صحافیوں کی توجہ چاہوں گا، اور بات کرنا چاہوں گا جنگ جیو گروپ کی باعث سائیکالوجی پہ، ایک بدنیت نفسیات پہ بات کرنا چاہوں گا جو کہ سندھ دشمنی پہ مبنی ہے۔ یعنی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ جیو گروپ نے جو ہے سندھ کے ساتھ، سندھی قوم کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، زیادتیاں کی ہیں۔ آپ نے ایک ٹرمنالوجی بھی سنی ہوگی جس پہ پچھلے کوئی 10 سالوں سے ایک عجیب مباحثے اور نفرت کی ایک آگ بڑھ اٹھی ہے، وہ ہے سندھ اور کراچی، کراچی اور سندھ۔ حالانکہ اس ملک کی پوری تاریخ کے اندر کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی لاہور اور پنجاب کی ٹرمنالوجی استعمال کرے، نیوز پیپر میں لکھے یا ٹی وی چینل پہ یہ جملہ ادا کرے کہ یہ لاہور اور پنجاب کی بات ہے۔ کے پی کے اور پشاور کی ٹرمنالوجی آپ نے نہیں سنی ہوگی، کوئٹہ اور بلوچستان کی ٹرمنالوجی آپ نے نہیں سنی ہوگی، مگر سندھ اور کراچی کی ٹرمنالوجی ضرور سنی ہوگی۔ یہ مہربانی جنگ اور جیو گروپ کی، بہت ساری جنگ اور جیو گروپ کی مہربانیاں ہیں جن پہ کبھی وقت آیا تو پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ آج اپنی اس گفتگو کو بہت ہی مختصر کرتے ہوئے اور مختص کرتے ہوئے میں جنگ جیو گروپ والوں کے ایک ڈرامے، مقدر ڈرامے پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو ڈرامے بچے بھی دیکھتے تھے، فیملی بھی دیکھتی تھی، اب تو سب دیکھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، اچھے لگتے ہیں۔ آرٹ لور ہوں تو ڈراموں سے، آرٹ موویز سے بہت پیار ہے مجھے۔ مقدر ڈرامہ جب میں نے دیکھا جیو کا تو مجھے بالکل پہلی دوسری ایپیسوڈ کے اندر جو ہے وہ یہی محسوس ہوا کہ یہ جو فیصل قریشی رول پلے کر رہے ہیں یہ دراصل میر ہزار خان پیجارانی کا رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ پوری جو اسٹوری بنائی گئی ہے، رائٹر نے جو لکھی ہے وہ میر ہزار خان پیجارانی کی سیکنڈ میرج پہ لکھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس بات سے واقف ہیں، اور غالباً اس کی کوئی 13-14 ایک ساتھ چل چکی ہیں ایپیسوڈس، ابھی یہ ڈرامہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اب اس ڈرامے کے اندر میر ہزار خان پیجارانی کا رول ادا کرتے ہوئے فیصل قریشی کو دکھایا گیا ہے، جو کہ اچانک ایک خاتون صحافی سے اور اینکر پرسن ٹائپ لڑکی سے ملتے ہیں، اور پھر ان کا رشتہ جو ہے وہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ماموں اور ممانی کے تھرو، جن کے پاس وہ لڑکی رہتی ہے، مگر وہ ظاہر صاف انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اس لڑکی کو اغوا کرتے ہیں، اور وہ لڑکی ان کی بیٹی کی عمر کی دکھائی گئی ہے، بیٹی کی عمر کی، یاد رکھیے گا۔ اور پھر زبردستی شادی ہوتی ہے، اور پھر اس ڈرامے کے اندر جو سندھ کی تہذیب، سندھ کی تاریخ، سندھ کی ثقافت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اجرک دکھا دکھا کے میر ہزار خان پیجارانی کا رول پلے کرتے ہوئے جو فیصل قریشی کے ڈرائیور ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ کس طرح لڑکی کو اٹھا کے اغوا کر کے لے کے آتے ہیں، کتنے ظالم ہیں، اور ان کی جو نوکرانیاں ہیں اجرک سے سندھی میں بات کرتی ہیں، وہ ساری بڑی ظالم ہیں، وہ بڑی انسان دشمن ہیں، اور ان سب کو سندھی اجرک کے ساتھ سندھی بولتے ہوئے، سندھی زبان میں بولتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ ایک بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، یا تو پوری دنیا کے تمام جاگیردار جو ہیں وہ ظالم اور انسان دشمن ہے، یا تو پھر کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ سندھ کے ہی کیوں؟ یعنی ایسی کہانیاں، ایسے قصے پنجاب میں نہیں ہوں گے؟ ظلم کے ہوتے ہوں گے، ان کو آپ اس طرح نہیں دکھاتے، مگر آپ سندھی اجرک کے ساتھ سندھ کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں مانتا ہوں کہ 80s کے زمانے میں یہ غلطی ہماری نور الہدیٰ شاہ
मैडम ने की थी, उसने एक ड्रामा लिखा था, और हमारे मरहूम अब्दुल कादिर जुनीजो साहब ने भी एक ड्रामा लिखा था। शायद उन दोनों ड्रामों के नाम जंगल और दीवारें इस तरह के थे। बहुत अरसा गुजर गया। उसमें उन्होंने डाकू जो दिखाए थे वो सिंधी अजरक टोपी के साथ दिखाए थे। मगर उसके बाद नूरुल हुदा शाह ने हैदराबाद में, मेरे ख्याल में उस प्रोग्राम में मैं भी था, जब हमने नौजवानों ने सवाल उठाए थे, तो नूरुल हुदा शाह ने माफ़ी मांगी थी और इतराफ़ किया था कि ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो ज़माना और था, पीटीवी का ज़माना। अब ये इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, तेज़ दौड़ रही है दुनिया। आज के दौर में 2020 में 21वीं सदी में जियो जंग ग्रुप वाले इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो रिएक्शन तो आएगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने फिजिक्स के लॉज पढ़े होंगे, आपने कंडीशनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, पालोव का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि ये ड्रामा बुनियादी तौर पर सिंध दुश्मनी पे मबनी है, सिंध के कल्चर, सिंध की तहजीब, सिंध के लोगों को बदनाम करने के लिए है। मगर क्यों, ये क्वेश्चन मार्क में छोड़ता हूँ। जंग जियो ग्रुप के लिए भी क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ। सिंध और पाकिस्तान के तमाम अदीबों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ। पंजाबी दानिश्वर, पंजाबी अदीब जो लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आवाज़ उठाएँ, जंग जियो ग्रुप के ऊपर उंगली उठाएं, तनकीद करें, सवाल पूछें, ये इतनी बड़ी ज़्यादती क्यों कर रहे हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी कि मीर अज़हर खान बिजारानी ने किस खातून से शादी की थी, उसकी उम्र क्या थी, उसका तारुफ क्या था, तो फिर आपको मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब के मशहूर ज़माना एक जुमला याद आ जाएगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है जो जंग जियो ग्रुप वालों के नहीं है। यानी जो बेटी करके दिखाई गई है, मीर अज़हर खान बिजारानी की बेटी की उम्र की लड़की दिखाई गई है, और जो दिखाई गई है कि वो ज़बरदस्ती मीर अज़हर खान बिजारानी के लोग उठा के उसको अगवा करके आए हैं और मीर अज़हर खान बिजारानी ने उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है। हालांकि वो खातून जो है उसका ओरिजिनल नाम है फरिया रज़ाक हारून, और वो जंग जियो ग्रुप के पब्लिक रिलेशंस की डायरेक्टर थी, बड़ी मरूफ सहाफ़ी थी, जर्नलिज्म का बड़ा नाम था। यानी पाकिस्तान के अंदर जॉन एलिया की वाइफ जो जाहिदा हिना मैडम हैं, उनके बाद सबसे ज़्यादा आर्टिकल इन्होंने लिखे थे, और इनको ये अवार्ड भी मिल चुका था, और कई अवार्ड इनको मिले हैं। बड़ी जीनियस किस्म की खातून थी, टोबा टैक्स में पैदा हुई हैं। और कब पैदा हुई हैं? 1956 में, 1956 में ये पैदा हुई हैं। यानी उनका एक बेटा समा न्यूज़ पे, टीवी पे CEO भी रहा है, उनका बेटा, अंदाज़ा लगाएं, जिसको मीर अज़हर खान बिजारानी की बेटी करके पेश किया गया है खातून के किरदार को। वो किरदार दरअसल इतनी बड़ी उम्र का किरदार है जिसके अपने बेटे समा टीवी पे CEO हैं। हद है यार। ये फरिया रज़ाक हारून कोई मिडिल क्लास की खातून भी नहीं है, लड़की भी नहीं है जो टीवी पे दिखाई गई है। लोअर मिडिल क्लास की लड़की एक दिखाई गई है जो अपने मामू के साथ रहती हैं, और मामू का बेटा जो है वो उनसे प्यार करते हैं, उनसे शादी हो करने वाले थे, मगर क्योंकि वो सिंधी वडेरे मीर अज़हर खान बिजारानी ने उसको अगवा करा लिया। ऐसी कोई बात ही नहीं है, हकीकत ही नहीं है। आप गूगल पे सर्च करें, फरिया रज़ाक हारून गूगल पे सर्च करें, आपको पता लग जाएगा, एज का पता लग जाएगा। और एज का डिफरेंस मैं बताऊँ आपको कि फरिया रज़ाक हारून और मीर अज़हर खान बिजारानी की एज का डिफरेंस क्या है, सिर्फ 10 साल। और 10 साल तो मेरी भी सेकंड वाइफ भी मुझसे छोटी हैं। क्या क्या कर रहे हैं ये जंग जियो ग्रुप वाले। यानी 1956 में फरिया रज़ाक हारून पैदा हुई है, और 1946 में 46 में मीर अज़हर खान बिजारानी पैदा हुए। पूरे 10 साल, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले मीर अज़हर खान बिजारानी की पैदाइश हुई है, 1 साल पहले। और मोहतरमा से 10 साल बड़े हैं। और मोहतरमा से मुलाकात कैसे होती है, क्यों होती है, वो बात जंग जियो ग्रुप वालों ने नहीं दिखाई कि एक न्याजी ग्रुप था कराची का, डिफेंस का, बदनाम ज़माना, जो कब्ज़ा खोर है, डिफेंस और क्रिफ्टन के बड़े बड़े बंगलों पे कब्ज़े करते हैं। उन्होंने इस मोहतरमा के बंगले पे कब्ज़ा किया था, और ये मोहतरमा तलाक याफ्ता थी।
اس کے شوہر بڑے بزنس مین تھے، ارب پتی تھے، انہوں نے ان کو ڈیفینس میں بنگلہ لے کے دیا تھا، جس بنگلے پہ نیازی گروپ نے قبضہ کیا تھا. اور یہ قبضہ چھڑانے کے لیے جب ہاتھ پیر مار رہی تھی تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک میر ہزار خان بیجارانی بہت بڑے سیاستدان ہیں، ایم این اے ایم پی اے منسٹر ہیں، رہے ہیں، اور بڑی پہنچ والے اپروچ والے بندے ہیں، طاقتور ہیں اور ظرف والے انسان ہیں، وہ آپ کو بنگلہ چھڑا کے دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، جب یہ ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے ان کو بنگلہ چھڑا کے دیا، قبضہ چھڑا کے دیا نیازی گروپ سے. یعنی سندھی وڈیرے نے تو احسان کیا آپ کے اوپر. اس کے بعد ان کا آپس میں ایک ریلیشن بن گیا، پہلے ریلیشن شپ میں آ گئے، پھر شادی کا ارادہ ہوا، اور یہ 2008 کی بات ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی. یہ میر ہزار خان بیجارانی کی سیکنڈ میرج تھی، اور وہ بڑی رضامندی سے پوشیدہ ہوئی تھی. قریبی عزیز دوست دونوں فیملیز کے اس میں شامل تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فریہ رضا قارون ایم پی اے رہ چکی ہیں 2 سے 2007 تک. سندھ میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ ایم پی اے رہ چکی ہیں. ان کی والدہ بھی اسی دور میں 2002 سے 2007 تک پنجاب سے پیپلز پارٹی کی ایم پی اے رہ چکی ہیں. ان کا نام غالباً تھا کوئی نشاط افزا، وہ بھی ایم پی اے رہ چکی ہیں. اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ عبدالرزاق قارون، وہ سول انجینئر تھے، بڑے معروف انسان تھے. اور یہ ان کی فیملی بھی ایلیٹ کلاس کی تھی، مڈل کلاس کی بھی نہیں تھی، لوور مڈل کلاس کی بھی نہیں تھی، جو جنگجو گروپ والوں نے دکھایا ہے. ایک غریب گھر ہے جس کی لڑکی جاب کرتی ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ سعودی رائل ایئر فورس کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں. ان کے والد میر ہزار خان بیجارانی نے جس سے شادی کی تھی، فریہ رضا قارون، جس کا کردار مقدر ڈرامہ میں پیش کیا گیا ہے، ایک کم سن لڑکی کا رول دکھایا گیا ہے، حالانکہ وہ بیچو تھی، بیٹوں کی ماں تھی، ایم پی اے رہ چکی تھی، ایوارڈ لے کے وہ صحافت میں اپنا نام کما چکی تھی. میر ہزار خان بیجارانی ہے 1 کروڑ سے زیادہ خرچ کر کے ان کو یو کے سے جرنلزم میں فیلوشپ کروایا تھا، جو کہ ان کا شوق تھا. اور یہ عبدالرزاق قارون جو سول انجینئر ان کے والد تھے، وہ بعد میں جو ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور میں یعنی 88 میں پاکستان میں بے نظیر صاحبہ کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں. اتنی بڑی فیملی ہے. اور ٹوبا ٹیکس میں یہ محترمہ پیدا ہوئی ہیں 56 میں پنجاب میں، اور وہاں سے انہوں نے کئی میڈل لیے ہوئے ہیں. یہ پوری معلومات گوگل پہ پڑھی ہے. تو یہ جنگ جیو گروپ والے اس حد تک سندھ دشمنی پہ کیوں اتر آئے ہیں بھائی؟ میں پنجاب کے دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ جنگ جیو گروپ کی جو اونر فیملی ہے، جس کا خلیل الرحمان شاید ایک بندہ کوئی وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، الزام ہے ان کے اوپر کرائم میں یا کسی غیر قانونی کام میں وہ انوالو ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے ہیڈ کوارٹر سندھ میں ہیں، کراچی سندھ کا دل ہے. کراچی میں آپ کے جنگ جیو گروپ کے جو ہیں وہ سارے اثاثے ہیں. آپ سندھ سے کماتے ہیں، سندھ نے آپ کو عزت دی ہے، سندھ نے آپ کو روٹی دی ہے. آپ سندھ کے ہی خلاف نمک حرامی کر رہے ہیں. کیا نفسیات کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سندھی سارے جو ہیں وہ ڈاکو ہیں، اور سندھ کے سارے وڈیرے ڈاکو ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر وڈیرے انسان دشمن ہے تو وہ پھر پوری انسانی تاریخ کے اور اس پاکستان کے اندر، اس ہندوستان کے اندر سارے وڈیرے یا تو انسان دشمن ہے یا تو پھر کوئی نہیں ہے. صرف سندھ کا بندہ کیوں؟ وہ بھی ایک پڑھا لکھا بندہ جس نے خود مغرب سے ڈگری لی ہوئی ہے. ہمیں ان سے کئی اختلافات ہو سکتے ہیں. میں نے خود ان کی ڈیتھ پہ ایک بہت بڑا کالم لکھا تھا، لمبا طویل کالم لکھا تھا، فیس بک پہ پڑھا ہے ان کی موت پہ، ان کی خودکشی پہ، جو کہ ایک فلسافیکل کالم تھا. میں نے لکھا تھا کہ یہ اتنے بڑے لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیسے اس طرف چلے گئے. وہ الگ بات ہے، اختلاف الگ بات ہے، مگر اس طرح آپ سندھ دشمنی پہ اتر آئے ہیں کہ بس سندھی اجرک، سندھی ٹوپی اور سندھ کی خواتین جو ان کی ملازمہ ہیں ان کو آپ بدنام کر رہے ہیں، ان کی گھر کی فیملی کو آپ بدنام کر رہے ہیں. کیا کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ یہ ان کا بیٹا فہد سما کا CEO رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میر ہزار خان بیجارانی کی بیٹی اور اس کی بیٹی کی عمر کی ہے. نہیں ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے. ٹوٹل 10 سال کا فرق ہے.
10 साल का फर्क कोई बड़ी बात नहीं, और कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अगवा नहीं किया गया था, रजा खुशी से हुआ था। इतने बड़े सीनियर सियासतदान, MP मेरे मिनिस्टर रहने वाले बंदे, वो जो है वो किसी को ज़बरदस्ती उठा के शादी करेंगे? तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा जंगजू ग्रुप वालों से कि खुदारा आप सिंध दुश्मनी पे इतना आगे ना चले जाएं कि कल आपको जो है ना वो लौटने की कोई गुंजाइश ही ना मिले। ऐसा थोड़ी होता है। जिस सिंध ने आपको आपके पाकिस्तान को तख्लीक किया, जिस सिंध असेंबली ने आपकी पाकिस्तान का बिल पेश किया साईं GM सैयद ने, आपको तो एहसानमंद होना चाहिए। पाकिस्तान के असल खालिक तो सिंधी हैं भाई। उस वक़्त ये आपकी पंजाबी, आपकी उर्दू बोलने वाले कोई भी नहीं था, बल्कि उर्दू बोलने वाले जो आए थे हिंदुस्तान से बड़े बेचारे बुरे हाल में थे। उनको पनाहें हमने दी हैं, हमारे आबा अजदाद ने दी हैं, अपनी रोटी से निवाला दिया है, अपनी ज़मीनों से ज़मीन दी है, अपने घरों से घर दिए हैं, अपनी हिस्से की जो है वो हर चीज़ दी हुई है। आप लोग क्या करते हैं? सिंध के खिलाफ इतने क्यों चले जाते हैं नफरत में? हकायक को पीट देकर, हकायक से मुंह मोड़ कर आप बात करते हैं। इतना बड़ा ड्रामा आपने चला दिया, उसमें करमपुर लफ्ज़ शामिल है। उसका गांव आपने करमपुर दिखाया है, जो कि शिकारपुर से कंदकोट रोड जाने पे दरमियान में आता है। करमपुर बहुत बड़ा मशहूर एक शहर है, छोटा सा शहर, बड़ा गांव या छोटा शहर। वो मीरादार खान पिजारानी का था, वो सरदार घराने के थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उनके साथ इख्तलाफ कई हो सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान दुश्मन इस हद तक था कि वो एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अगवा करके उससे शादी करे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपने क्यों ऐसा ड्रामा बनाया? आपके ऊपर केस होना चाहिए। मैं मीरादार खान पिजारानी के बेटे को, उनकी फैमिली को, पीपल्स पार्टी को अपील करता हूँ कि वो केस बनाएं, इतना बड़ा केस बनाएं कि जंगजू ग्रुप वाले उससे जान ही न छुड़ा सकें। आपको पता है सिंध क्या है, सिंधी कौम क्या है? तमाम तहजीबों की माँ है सिंध। आपकी अमेरिका जो है ना, इसके नीचे वाशिंगटन DC के नीचे हमारी माया तहजीब जो है वो सिंध की पैदाइश है। अमेरिका के अंदर 3 और तहजीब हैं, यानी माया के साथ एक माया, दूसरी इनका, तीसरी टोटिका, चौथी इजिका। ये 4 तहजीबें जो अमेरिका के अंदर हैं वो भी सिंध की पैदाइश हैं, सिंध की पैदावार हैं, सिंध की प्रोडक्शन है। इसलिए कहते हैं कि सिंध तमाम तहजीबों की उम्मुल तहजीब है, माँ है तहजीबों की। हमने दुनिया को पक्की ईंट दी है, हमने दुनिया को शहर दिए हैं, हमने दुनिया को सिविलाइजेशन सिखाई, हमने दुनिया को स्क्रिप्ट सुरखती दी हुई है, हमने दुनिया को मार्केट दी है, हमने दुनिया को पहली जो है वो करेंसी दी है, हमने दुनिया को लैंग्वेज दी है, हमने दुनिया को जो है वो अक्ल फ़हम दी है। यूनान के फ़िलासफ़र हमारे शागिर्द थे। क्या बात करते हैं आप? सिंध को आप सिर्फ डाकू दिखाते हैं, दाड़ेल दिखाते हैं, जालिम दिखाते हैं, इंसान दुश्मन दिखाते हैं। आपके पंजाबी कई शायर, दानिश्वर, एक तो मुझे याद आ रहा है कि तनवीर नाम का शायर था, बड़ा पंजाब का पंजाबी शायर, तनवीर पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा। उसको सिंध के एक वडेरे रईस करीम खान निज़ामानी ने पनाह दी थी। वो एक फ़कीर सिफत पंजाबी शायर था। तनवीर पीछे पता नहीं क्या नाम है, बड़ा मशहूर आदमी है, पंजाबी की उसकी कमाल की शायरी है। सिंध के वडेरे तो ऐसे भी हैं भाई। साईं GM से सिंध का वडेरा था, शहीद अला बख्श सुमरो सिंध का वडेरा था, सूरी बादशाह हमारा आइडियल बहुत बड़ा इंसान जो 33 साल की उम्र में सूली पे चढ़ गया, वो सिंध का पीर वीर नहीं था? लाखों उसके मुरीद आज भी हैं, उस ज़माने में भी थे। अरबों खरबों की उसकी जायदाद अंग्रेज़ों ने लुटा दी, जला दी। आप डॉक्टर मुबारक से पूछ लें, जिंदा बैठा है लाहौर में, पंजाब के बहुत बड़े हिस्टोरियन है, पाकिस्तान के हिस्टोरियन है। सिंध पे उन्होंने अच्छा काम किया। उनसे पूछे सिंध क्या है, सिंध यूनिवर्सिटी में रह के गए हैं। पंजाब के बड़े बड़े आप दानिश्वरों से पूछे, शायरों से पूछे, अदीबों से पूछे, सिंध क्या है। सिंध का पूछना है तो आप G.H. वेलेस की किताबें खोल के पढ़ लें, चार्ल्स डार्विन की किताबें खोल के पढ़ लें, जो कहते हैं कि अमेरिका के असल बाशिंदे सिंधी थे, रेड इंडियन और कोई नहीं था, सिंधी था। रिचर्ड डॉक्सन की किताबें आप पढ़ लें। हमने ट्रोजन वार्स में
یونان کے اندر لڑا ہے، ہم نے مغرب یورپ کے اندر حکمرانی کی ہے، وہاں سے ہماری انڈس سویلائزیشن کی آرکیالوجیکل جو ہے وہ چیزیں ملی ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ پوری دنیا میں ہم نے تہذیب پھیلائی ہے، پوری دنیا کو ہم نے مہذب بنایا ہے، کپڑے پہننے ہم نے سکھائے ہیں۔ آپ ہر بار سندھ کو، سندھ کے وڈیروں کے بہانے سندھ کے کلچر کو، سندھ کی تہذیب کو آپ خوار کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور بالکل بے بنیاد۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ حامد میر جیسے بندے سے میں بہت اچھا مخلص انسان ہے اور بڑا جو ہے وہ ڈیئرفل صحافی ہے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آواز اٹھائیں۔ آپ جیو میں بیٹھے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں جیو والے؟ مقدر ڈرامے کو فوراً روکیں، معذرت کریں، معافی مانگیں جیو ٹی وی پہ۔ جنگ گروپ میں جنگ کے فرسٹ جو ہے وہ پیج جو ہوتا ہے، جو پہلا، اس پہ آپ یہ معذرت چلائیں کہ ہم جو ہے معذرت کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میرزا خان بیچارہ نے کسی بیٹی کی لڑکی کی عمر سے شادی نہیں کی، نہ اس کو بھگایا، نہ اس کو اغوا کیا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی میڈیا سے، اسپیشلی اردو پنجابی دانشوروں سے، صحافیوں سے، خدا را یہ جنگی گروپ والوں کا قبلہ درست کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کراچی اور سندھ، بھائی پنجاب اور لاہور کا اصطلاح ٹرمنالوجی کبھی دکھائیں مجھے، کے پی کے اور پشاور کی دکھائیں مجھے، بلوچستان اور کوئٹہ کی دکھائیں مجھے کوئی نیوز۔ صرف سندھ آپ کو نظر آتا ہے؟ سندھ کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو؟ پہلے ہی سندھ کے ساتھ آپ نے بہت ساری زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں آپ لوگوں نے، مزید ظلم نہ کریں، مزید دیوار سے ہمیں دھکیلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جیو پہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے مقدر، وہ بے بنیاد ہے، سندھ دشمنی پہ مبنی ہے، سندھ کی عورتوں کو، سندھ کے کلچر کو، سندھ کے اجرک کو، سندھ کی تہذیب کو، سندھ کی تاریخ کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور 100% بدنیتی ہے جنگجو گروپ کی۔ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ ڈریں آپ اس قہر سے کہ کسی دن سندھ کے لوگ جو ہے بھڑک اٹھیں اور آپ کے پورے جو ہے اس کو رد عمل میں آ جائیں، آپ کے اوپر کوئی رد عمل دکھائیں۔ نہ کریں ایسی بات، آگ سے نہ کھیلیں۔ طبقاتی نفسیات ایک اور ہوتی ہے۔ میں خود مارکسٹ آدمی ہوں، مارکسٹ ہوں، میں مارکسزم کا شاگرد ہوں، مارکسزم کا پروفیسر ہوں۔ میں جاگیردار کی سپورٹ نہیں کرتا، کسی کی بھی، خود میرزا خان بیجرانی کوئی وکالت نہیں کرتا، میں اس کا بڑا نقاد رہا ہوں۔ ہند سے نکلا ہے، انڈس ہے، یہ یورپ، یونان اور دیگر لوگوں کی پروننسیشن کا مسئلہ ہے۔ سندھ تھی کرۂ ارض پہ سب سے پہلی زمین، سب سے پہلا وطن، سب سے پہلی قوم سندھ ہے، سندھی قوم ہے۔ جنگجو گروپ والے اس کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نہ کریں ایسا، خدا را نہ کریں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں بار بار پنجابی دانشوروں سے، پنجابی صحافیوں سے، اس پہ آواز اٹھائیں، ایسا ظلم نہ کریں، تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ نہ کریں، اور مقدر ڈرامہ کو فوراً بند کریں اور معذرت کریں جنگجو گروپ کہ ہم نے بدنیتی پہ یہ ڈرامہ چلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔